72 بہت چلو جی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مقوی تحقیقات و مجربات پیج نمبر 72 مقوی ایک ایسی اصطلاح ہے جس کو علم الادویہ میں بہت کثرت سے استعمال کیا گیا ہے اور انتہائی غلط استعمال کیا گیا ہے۔ مقوی شے کا مفہوم کیا ہے اور اس کا عمل جسم میں کیسے پیدا ہوتا ہے، طبی کتب میں ان کو ذہن نشین نہیں کرایا گیا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ہر مقوی شے اپنی طاقت کے باعث تقویت ہوگی، لیکن اس امر کا کہیں ذکر نہیں کہ کس قسم کی شے باعث تقویت ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ طبی کتب میں ہر مزاج و کیفیات اور ہر درجے میں مقوی اشیاء کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ بعض اشیاء میں تخصیص بھی کر دی گئی ہے کہ وہ دل یا دماغ یا جگر یا کسی اور عضو کے لیے مقوی ہیں۔ ان میں بعض ایسی بھی ہیں جو تمام جسم کے لیے مقوی لکھی گئی ہیں، اور بعض ایسی بھی ہیں جو اعضائے جسم کے لیے مقوی لکھی گئی ہیں۔ گویا تینوں اس شے سے تقویت حاصل کرتے ہیں۔ اس مقام سے بڑھ کر بھی جو اشیاء مقوی ارواح لکھی گئی ہیں ان کو پڑھ کر اور بھی حیرت ہوتی ہے، اور ارواح بھی تین قسم کی ہے، ان کا تعلق بھی کسی نہ کسی عضو رئیس کے ساتھ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی شے تمام ارواح کے لیے مقوی ہو سکتی ہے؟ جسم اور اعضائے رئیسہ سے اور آگے بڑھیں تو ہمیں عجیب عجیب قسم کی مقوی اشیاء نظر آتی ہیں، اور حیرت ہوتی ہے کہ حکمائے متقدمین اور متاخرین سے لے کر آج تک جس وہ آندے نے میرے اعضاء مقوی نے مان جانے ہیں بابا جی، ہے نا؟ ہاں ماشاءاللہ۔ جس میں آیورویدک، فرنگی طب اور دیگر چھوٹی بڑی طبیں شریک ہیں، ان میں مقوی شش، مقوی معدہ، مقوی امعاء، مقوی مثانہ اور مقوی با وغیرہ اشیاء اغذیہ، ادویہ اور زہر نظر آتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان اعضاء کے لیے کوئی بھی ایسی غذا و دوا اور زہر شے نہیں ہے جو ان کے لیے مقوی ہو، کیونکہ یہ اعضاء مفرد نہیں بلکہ مرکب ہیں، اور ان کی ترکیب اور بناوٹ میں اعصاب، عضلات اور غدد شریک ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی مرکب عضو کی کمزوری میں کسی ایک عضو کی ہی کمزوری ہوگی۔ اسی مفرد عضو کی تقویت کے لیے مقوی دوا کی ضرورت ہے۔ اگر بغیر تخصیص کے کوئی مقوی دوا استعمال کر دی گئی تو ظاہر ہے کہ اسی مفرد عضو کے لیے باعث تقویت ہوگی جو پہلے ہی تیزی اور شدت سے کام کر رہا ہے، تو ظاہر ہے اس میں اور بھی تیزی اور شدت پیدا ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ اس مفرد عضو کی تیزی کی وجہ سے جس میں مفرد عضو کے فعل میں سستی اور سکون ہوگا وہاں پر اور بھی مزید سستی اور سکون پیدا ہو جائے گا۔ نتیجہ میں اس مرکب عضو میں بجائے تقویت کے مزید کمزوری اور تفرید پیدا ہو جائے گی۔ اس کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ ان مرکب اعضاء کے کسی ایک مرکب عضو کی کمزوری کا باعث گرم کیفیت یا گرم خلط کی وجہ سے کمزوری ہے، مگر وہاں پر تقویت کے لیے سرد کیفیت یا سرد خلط کی دوا مقوی خیال کرتے ہوئے دے دی گئی ہے، تو یقینی امر یہ ہوگا وہاں تقویت کے بجائے کمزوری پیدا ہوگی۔ اچھا گل سے تھوڑی سمجھنی چاہیے۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ سارے طبیب حضرات پیسے لین دی خاطر بعض اوقات مقوی اغذیہ دے دینیاں نے۔ ایتھے آئیو، ایتھے کی ہوندا جے؟ ہاں جی، اے غلط طریقہ لاج۔ سب تو پہلے اے وے کہ تسی جتھے تحریک تحلیل تسکین نے انہوں مد نظر رکھ کے اعضاء دی اصلاح کرو کہ کیا وہ اپنے فاسد مادیاں تو صاف ہو گیا ہے، خلت سالے ہو گئی ہے، وہ جڑا خمیر سی، جڑا فاسد مادہ سی جس وجہ نال بیماری دا ظاہر کردا پیا سی، کیا وہ ٹھیک ہو گیا؟ پھر اس کمزوری نو دور کرنے واسطے تسی تقویت دینی، پھر مقویات دا استعمال ہے۔ ٹھیک ہے، اصول ہے۔ ہر بندے نو مقویات نہیں دتیاں جا سکدی، ہر بندے نو دے کے وہ فضول نہ وہ پیسے ضائع کرو۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات مریضاں کو سنی دا کہ یار فلانے حکیم نے، ہاں جی، کدوں دواں گے جدوں دا ذوف غذا نال دوا نال درست کر لیں گے پھر مقویات دینا۔ ذوف دور کرنے اس کے بعد ہوتا ہی نہیں۔ ہاں اصل دے وچ تے کوئی گل تے یہی ہے نا۔ ٹھیک ہے، لیکن جڑے مریض ہوندے نے نا جنہاں نوں پتہ ہوندا اصلی، پہلے جنہوں گائیڈ کرنا پیندا ہے مریض نوں، پورا سمجھانا پیندا ہے
ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੂਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਨਿਕਲ जाए। इसमें कोई शक नहीं कि हर मुकव्वी ग़ज़ा, दवा और ज़हर व शय के मिजाज और अखलाक कुतुब में बयान है, जिनका इलाज और नुस्खा नवेसी में ख्याल रखना अज़हद ज़रूरी है। सिर्फ मुकव्वी होना काफ़ी नहीं, लेकिन देखा यह जाता है कि मुकव्वी का होना काफ़ी समझ लिया जाता है, बल्कि बिलखासा को भी बग़ैर मुनासिब और सही कैफियत खिल्त के इस्तेमाल करना नुकसानदेह है। इसी तरह ये भी ज़हन नशीन रखे कि कोई ग़ज़ा, दवा और ज़हर व शय किसी भी मुरक्कब उज़्व के लिए तक़वियत का बाइस नहीं हो सकती। यकीनन वो इस मुरक्कब उज़्व के मुफरद उज़्व, असब, अज़ला और गुदत के लिए ही मुफीद होगी। है। बड़ी टेक्निकल गल जे। अब ये जिथे ज़रूरत है उन्होंने ही देना जे। हाँ, फिर गल सही। अब हुक्मा, मुआलिज और साहिब इल्म और अहले फ़न का फ़र्ज़ है कि वह मुक़व्वियात को बिलमुफ़रद अज़ा की तशख़ीस के बाद या बिलकैफ़ियात या बिला इखलात, गर्म, सर, तर, खुश खून, सफ़रा, सौदा और बलगम की तखसीस के साथ इस्तेमाल कराएं, वरना कोई मुकव्वी ग़ज़ा, दवा और ज़हर शय मुकव्वी ना होगी बल्कि नुकसान रसा होगी। मुकव्वी के गलत इस्तेमाल की एक सूरत और भी समझ लीजिए, ताकि मुकव्वियात के फ़वाइद की बजाय नुकसान न बर्दाश्त करना पड़े। मसलन दूध एक मुकव्वी ग़ज़ा है, मगर जिनके जिस्म में नज़ला, रतूबत और सुकून क़ल्ब हो, यानी जिनके असाब व दिमाग में तेज़ी और बलगम की ज़्यादती हो, इनको नुकसान देता है और कमज़ोरी पैदा करता है। इसी तरह गोश्त एक मुकव्वी ग़ज़ा है, मगर जिनके जिस्म में तुरशी, तेज़ी और जिगर में सुकून होगा, यानी अज़लात और क़ल्ब और उज़लात में तेज़ी और रिया की ज़्यादती होगी, उनको नुकसान देगा और कमज़ोरी करेगा। बिल्कुल इसी तरह घी एक मुकव्वी ग़ज़ा है, लेकिन जिनके जिस्म में हरारत और बेचैनी है और असाब में सुकून है, यानी जिगर और गुदत में तेज़ी हो और सफ़रा की ज़्यादती हो, तो नुकसान देगा और कमज़ोर कर देगा वगैरह। यही एक फ़कत एक गुदी तहरीक है, जिथे जाके पीला जिरकान हो जाता है, इस्तिस्का हो जाता है, सोल कुनिया हो जाता है, सोजन स्वैलिंग आ जाती है, गुर्दे मुतासर हो जाते हैं। उन्होंने घ्यो बहुत घट इस्तेमाल कराई दा, बल्कि ना होंदे बराबर कराई दा। ठीक है, यह भी असूल याद रखना है। पीले जिरकान च कदी घ्यो नहीं दिता जाना, ज़हन च रखना। इन्होंने क्या कि बुद्धि जिथे तहरीक होगी तो उत्थे क्यों नुकसान देगा, सिर्फ तिब्बा करांदे ने कि जिरकान दा इलाज कुरान च सानू इत्थे पढ़न दा की फायदा होना? पढ़ना यही चाहते हैं, कराना तो करांदे ने, बल्कि डबल ट्रबल कराना चाहते हैं। साबर साहब बाज़ का लिखते हैं कि तीसरा हिस्सा क्यों होना चाहिए विच, लेकिन यही असूल याद करना चाहते हैं कि किनू दे सकते हैं, उज़लाती मरीज़ नूं दे सकते हैं। ठीक है, ज़हन च कोई मसला ही नहीं, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਕੱਵਿਆਤ ਦੀ, ਮੁਕੱਵਿਆਤ ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਹੀ ਮੁਕੱਵਿਆਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਜੂਨ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਂ ਆਂਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਹੀ ਮੈਂ ਮਜੂਨ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਆਂਦਾ ਐਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਿਮਰ ਵਾਰ ਆਂਦਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੰਦਲ ਸਫੇਦ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਨਾਲ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 3 ਨੰਬਰ 4 ਨੰਬਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਖਾਰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਬੁਝਣੀ ਉਹਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੂਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਰਤ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਇੰਤਹਾਈ ਮਾਕੂਲ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਕਰੋ। ਕਾਲੇ ਜਰਕਾਨ 'ਚ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ हैं, काले याद रखें, इस तरह मरज़ की तशख़ीस के बगैर इलाज नामुमकिन है। बिल्कुल इसी तरह सही मुक़व्वियात की तजवीज़ के बगैर सेहत बहुत मुश्किल है। मुक़व्वी की हकीकत, जब जिस्म में कोई मुक़व्वी ग़ज़ा, दवा और ज़हर व शय इस्तेमाल की जाती है तो वो जिस्म के इस मखसूस मुफ़रद उज़्व में हल्की हल्की तहरीक पैदा करती है, जिससे वहाँ पर इनक़िबाज़ पैदा होना शुरू हो जाता है, जिससे उस उज़्व में ये इस्तेदाद पैदा होती है कि वह खून में अपनी ज़रूरत के अज्जा और ग़ज़ा जज़ब करना शुरू कर देता है, जिससे इसके जिस्म में नमूव और तक़वियत पैदा होना शुरू हो जाती है। है वे असल हकीकत इस चीज़ की, तुसीं इस गल नूं फॉलो करो कि सानू ज़रूरत की है, किस वक्त देना है। पहले देखो नब्ज़, गौर करो कि नब्ज़ अगर मुंतज़िम हो गई है, उहदे च फासद मादे नहीं रहे,
ਤਬੀਅਤ ਦੀ, ਕੁਵਤ ਮਦਬਰਾ ਬਦਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਮਾਦਾ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲ ਦਿਓ, ਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਤਕਵੀਅਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਨਬਜ਼ ਗੈਰ ਮੁੰਤਜ਼ਮ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਾਦੇ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤਬੀਅਤ ਮਦਬਰਾ ਬਦਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੇ। ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨੁਜ਼ਜ ਹੋਣਾ, ਮੰਜ਼ਜ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਨੁਜ਼ਜ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲ ਮਿਕਦਾਰ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਫਾਸਲ ਮਾਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਕਵੀਅਤ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ کہ پھر مریض ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏਗਾ, ایسا نہیں ਹੁੰਦਾ جی۔ مقویات کی خصوصیت میں خاص خوبی یہ ہے کہ وہ اس قدر ہلکے ہلکے عمل کرے، وہ خون میں سے اپنے اجزاء اور غذا جذب کرنا شروع کر دے، اور اس کے عمل اور تحریک میں تیزی پیدا ہوگی تو تقویت کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، بلکہ وہ تحریک بن جائے گا جو بجائے مفید کے مضر ہوگا۔ صحیح ہے۔ مقویات و محرکات کا فرق۔ بڑی زبردست گل ہے۔ مقویات کا عمل اس قدر ہلکا اور لطیف ہوتا ہے کہ عضو رفتہ رفتہ خون کو جذب کرتا ہے، اور اس کے برعکس تحریک وہاں پر اس قدر شدت و تیزی اور سوزش پیدا کر دیتی ہے کہ خون وہاں پر خود جانا شروع ہو جاتا ہے، جس سے وہاں پر خون کی زیادتی ہو کر تحلیل شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں، یعنی عضو رفتہ رفتہ خون جذب کرے گا تقویت والی چیز نال۔ جڑے مقویات نے وہ اس طرح عمل کر دینے، جڑا محرک چیز ہوندی ہے وہ اس طرح اثر کرتی ہے کہ تحریک پیدا کر کے اسے تحلیل پیدا کر دینی۔ ٹھیک ہے، وہ فرق ہے مقویات کی زیادتی۔ جو لوگ طاقت کو جلد حاصل کرنے کے لیے مقویات کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ مقویات ضرورت اور اندازہ سے زیادہ استعمال کی جائیں تو بجائے مقویات کے محرکات بن جاتی ہے اور تحلیل پیدا ہو کر ضعف کا باعث ہوتی ہے۔ صحیح۔ فرنگی طب کی غلطی۔ فرنگی طب میں مقویات کے استعمال میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ جب بھی مقویات مثلا کیلشیم، فریم غلط ہے نا، کتابت چ غلطی ہے۔ فیرم ہاں، فولاد، فاسفیٹ، فاسفورس۔ فیرم فاسفیٹس استعمال کرتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کراتے ہیں اور ان کی زیادتی کے نقصان کو مد نظر نہیں رکھتے، اور اس کے مقوی محرکات افعال کے فرق کا ان کو علم ہی نہیں ہے۔ ایک مثال اس طرح سمجھ لیں کہ کسی مریض کو چونا، فولاد یا کوئی اور مقوی شے استعمال کرائیں، لیکن جب تک وہ شے جسم میں جذب نہ ہو تو وہ تقویت کیسے دے گی؟ جذب اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ وہاں کے اعضاء میں ہلکے اور لطیف عمل سے جذب کرنے کی استعداد پیدا کی جائے، ورنہ اس شے کی زیادتی کبھی مفید نتائج پیدا نہیں کر سکتی۔ جو فرنگی ڈاکٹر دن رات مریضوں کو کیلشیم اور فولاد استعمال کراتے ہیں، کبھی انہوں نے یہ بھی غور کیا ہے کہ ہماری روزانہ غذا میں کس قدر چونا اور فولاد شامل ہوتا ہے، مگر اعضاء کا ضعف ان کو جذب نہیں کر سکتا۔ ایک بچہ بڑے ہو کر غذا ہضم نہیں کر سکتا۔ مقویات کی زیادتی کے بجائے مقویات کے جذب کی استعداد پیدا کرنا صحیح علاج ہے۔ یعنی کہ ایسی چیزیں استعمال کیتیاں جان جڑیاں عضو نو آہستہ آہستہ خون دی جاذبیت دا عمل کرن، نہ کہ محرک اثر کرن۔ ٹھیک ہے۔ سردیاں سر لوگ ڈرائی فروٹ انہوں کے کھانے نہ چاہتے سارے نو کدو فائدہ کر دینے؟ خارش بھی تو انہوں نے ہنڈانی ہے نا، جنہیں مونگ پھلی کھانی ہے خون گاڑا ہو جانا، تیزاب بچ جانا، بہت زیادہ نقصان ہوتا ویکھیا ڈھیر سارا۔ اکثریت میں تھوڑے کو اج کل خارش پیشنٹ کتنے آ رہے ہیں؟ بہت زیادہ آ رہے ہیں، بہت زیادہ۔ اندر پیچھے مونگ پھلی بہت بڑا راز ہے۔ مچھی، مرغی، موٹا گوشت، دالاں، چونکہ نا صابر صاحب آدھے نے دالاں استعمال کرو لیکن گھیو نہ زیادہ کرنا پینا۔ ہاں جی، پہلے تساں دیکھو مقویات اور محرکات کا فرق پڑیا، ہن تقویت و تحلیل میں فرق پڑنا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈفرینس بڑی ہے۔ ہاں جی، عضلاتی خودی مزاج انہوں نے لکھا صابر صاحب نے۔